بل مسلمانوں کی پوری آپ کو جب آپ احادیث کی سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو سارے کے سارے ریفرنس یہی ملیں گے. میں آپ کو یعنی فی البدی درجنوں سن ہجری بتا سکتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے لے کر آج تک کہ جس میں بڑے بڑے ایونٹس ہوئے اور مسلمانوں نے اس کو ریکارڈ کیا ہوا ہے کہ یہ فلاں سن ہجری میں یہ واقعہ ہوا. مثلا یکم ہجری کے اندر ہوئی ہجرت، 2 ہجری میں غزوہ بدر، 3 ہجری میں غزوہ احد، 5 ہجری میں غزوہ خندق، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، 7 ہجری میں غزوہ خیبر، 8 ہجری میں فتح مکہ اور 8 ہجری میں غزوہ حنین مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ ہوئی. 9 ہجری میں غزوہ تبوک رومن امپائر کے خلاف، لیکن وہ کیسر روم بھاگ گیا، جنگ کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوا، ورنہ یرموک وہیں پہ ہو جانی تھی. اور 11 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت، 13 ہجری میں سیدنا ابو بکر کی رحلت، 14 ہجری میں قادسیہ اور یرموک، اور 23 ہجری 26 ذوالحجہ 23 ہجری میں سیدنا عمر کی شہادت. پہلے ویسے 24 ہجری یکم محرم کہا جاتا تھا، ہم نے بتایا کہ اس جھوٹ ہے. گوگل میں جا کے سرچ کر لیں، اہل سنت کی ساری سیرت کی کتابیں صحابہ پہ جو الاستیاب لکھی گئی ہے ابن عبد البر کی، وہ کھول کے دیکھ لیں. آپ اسد الغابہ دیکھ لیں ابن اسیر کی، الاصابہ دیکھ لیں ابن حجر اسقلانی کی. یکم محرم تو ہے ہی نہیں کہیں پہ، یہ میرا علیحدہ سے کلپ بھی چڑھا ہوا. 35 ہجری میں سیدنا عثمان کی شہادت، 40 ہجری میں سیدنا علی کی شہادت، 56 ہجری میں آخری بدری صحابی فوت ہوئے سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اس کے بعد عبداللہ بن عمر 74 ہجری میں فوت ہوئے، اما عائشہ 57 ہجری میں، سیدنا ابو ہریرہ 59 ہجری کے اندر. یہ میں اس کے ساتھ لفظ بھی بولتا ہوتا ہوں نا اکثر، المتوفا، ان کو فوت ہوئے وہ، یعنی ابو ہریرہ المتوفا 59 ہجری. اسی طریقے سے عبداللہ بن ابی اوفا المتوفا 86 ہجری، یعنی 86 ہجری میں فوت ہوئے. 93 ہجری میں انس بن مالک، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور آپ کے ایک اسسٹنٹ کے طور پہ، خادم کے طور پہ، غلام سے یہ زیادہ بہتر ورڈ ہے. اور آخری صحابی 110 ہجری میں فوت ہوئے ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بخاری مسلم میں حدیث ہے، آج جو بھی زندہ ہے 100 سال نہیں گزریں گے کہ اسے موت آ جائے گی. آپ علیہ السلام نے پریڈکشن کر دی کہ میرا ایرا 100 سال کے اندر ختم ہو جائے گا، اور واقعی آخری صحابی نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال بعد فوت ہوئے ہیں. آپ کی وفات ہوئی ہے 11 ہجری کی ابتدا میں، اور آخری صحابی 110 ہجری کے اینڈ پہ ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام فوت ہوئے. شیعان علی میں سے تھے، سیدنا علی کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، جنگ جمل صفین نہروان میں ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کے بعد بھی اتنا عرصہ زندہ رہے. ابو طفیل عامر بن واثلہ. اس کے بعد آپ تابعین کو دیکھ لیں، حسن بصری، ابن سیرین دونوں 110 ہجری میں فوت ہوئے، اور امام زید 124 ہجری میں جو امام حنیفہ کے استاد ہیں، امام باقر 114 ہجری کے اندر، امام زین العابدین 95 ہجری کے اندر، امام جعفر صادق 148 ہجری میں، امام ابو حنیفہ 150 ہجری میں، امام شافعی 204 ہجری میں، امام مالک 179 ہجری میں، امام احمد بن حنبل 241 ہجری میں، امام بخاری 256 ہجری میں، امام مسلم 261 ہجری میں، امام ترمذی 279 ہجری میں، امام ابو داؤد 275 ہجری میں، آنورڈ امام نسائی 303 ہجری میں، آپ چلتے جائیں، امام حاکم 405 ہجری میں، اور امام بیہقی 468 ہجری کے اندر. اس طرح آپ آگے چلنا شروع کر دیں تو امام ابن حجر اسقلانی 852 ہجری میں، ابن کثیر 774 ہجری میں، ابن تیمیہ 728 ہجری میں، یہ مشکات جنہوں نے لکھی ہے 748 ہجری میں. تو ہم یہ ساروں کے سن ساتھ ساتھ بولتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کو نیک کاموں کا اجر دے، 1435 ہجری میں، 5 محرم 1435 ہجری بمطابق 10 نومبر 2013. آج بھی محرم ہے، پورے 5 سال گزر چکے ہیں. آج ہے 26 محرم 1440 ہجری بمطابق 7 اکتوبر 2018.
تو یہ پھر سارے ریفرنسز اسی طریقے سے چلنا شروع. My channel, please like, share and subscribe.